اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں کامران شاہد. یہ پروگرام ہم اسلام آباد اسٹوڈیو سے کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو معذرت کروں گا کہ جو مقررہ وقت ہے اس پہ پروگرام شروع نہیں ہوا. کچھ ٹیکنیکی خرابیوں کی وجہ سے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں یہ ہمیں پروگرام تھوڑا سا اپنے وقت سے لیٹ شروع کرنا پڑ رہا. آج کا جو ایشو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کل عالمی دن تھا سزائے موت کے خلاف، اور اسی حوالے سے آج کا میں نے پروگرام اس لیے فریم کیا کہ پاکستان میں جس طرح بہت سی چیزوں کے بارے میں ایک سزا رائے پائی جاتی ہے، اس بارے میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں کہ کیا کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت ہونی چاہیے یا نہیں. یہ دو مختلف متضاد آرائیں جو ہے وہ جاننے کا عوام کا حق ہے، اور یہ بھی شو کرتا ہے کہ ایک سوسائٹی کے اندر جو ہے سوچنے کا ایٹ لیسٹ مواد موجود ہے جو اس کے فار اور اگینسٹ بات کر سکتے ہیں. وہ لوگ کون ہیں جو پاکستان کی سوسائٹی میں سمجھتے ہیں کہ پھانسی ہی کو الٹیمیٹ ایک مجرم کو سزا ملنی چاہیے، اور وہ لوگ کون ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں، مجرم کو جو ہے وہ ریفارم کرنا چاہیے اور ریفارم کر کے معاشرے میں واپس لانا چاہیے. ان دونوں طبقوں سے آپ کی بات کرائیں گے. یہی ہمارا فرنٹ لائن کا ہمیشہ منشا رہا ہے کہ ایک زیادہ ویوز جو ہے کسی بھی کنٹروورشل سے کنٹروورشل ٹاپک پہ کیے جائیں. اس وقت بہت سی ہیٹڈ ڈیبیٹ جاری ہیں. ممتاز قادری صاحب کا مقدمہ جو ہے وہ چل رہا ہے عدالت کے اندر سلمان تاثیر صاحب کے قتل کے حوالے سے. اس کے علاوہ اگر یہاں سے باہر نکل جائے، اجمل قصاب صاحب کا مقدمہ چل رہا ہے انڈیا کے اندر، ان کو بھی سزائے موت کی سزا سنائی گئی ہے. اور اسی حوالے سے سیالکوٹ کے ایشو کو اٹھا لیں، وہاں پہ جو کلپریٹس ہیں ان کو بھی پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے. تو یہ تمام ایشوز ذہن میں رکھتے ہوئے، لیکن اس سے بڑا ایشو یہ ہے کہ پاکستان واحد کنٹری جہاں پہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو بھی پھانسی دی گئی. تو ان تمام کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کے پاکستان میں یہ شو کر رہا ہوں. اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہے احمد رضا قصوری صاحب. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، سپریم کورٹ میں آپ لائر بھی ہیں اور بہت سی جہتوں سے، آل پاکستان مسلم لیگ سے بھی اگر آپ کو میں تعارف کرا دوں، لیکن یہاں پرائمرلی لا فرٹرنیٹی کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں بھی لوگ موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ فرزانہ باری صاحبہ موجود ہیں. آپ جینڈر اسٹڈیز پڑھاتی ہیں کالج یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر، اور آپ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. بہت وارم ویلکم آپ کو بھی. ابتسام الہی ظہیر صاحب جو ہیں وہ لاہور اسٹوڈیوز میں ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور شاید پاکستان کے وزیر قانون جو ہیں وہ بھی ہمیں ٹیلی فون پہ جوائن کریں، کیونکہ زرداری صاحب کی گورنمنٹ میں ابھی تک کوئی سزائے موت، اگر میں اف آئی ایم ناٹ رانگ، عمل درآمد نہیں ہوا. اور شاید زرداری صاحب اور ان کی کیبنٹ اور پیپلز پارٹی کی یہ شاید سوچ بھی یہی ہے کہ سزائے موت نہیں ہونی چاہیے. میں اس بارے میں مکمل نیوٹرل ہوں، مجھے اس کا کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، اس لیے پروگرام آج سے کنڈکٹ کر رہا ہوں. قصوری صاحب، ہونی چاہیے سزائے موت ایز اے کیپٹل پنشمنٹ؟ اور سر ایک منٹ، آپ اگر سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ نیچے ویورز آپ طریقہ پڑھے ہوں گے جو آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں. طریقہ اسکرین پہ آ رہا ہے، کس طرح آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اپنا نام اور شہر کے ساتھ، اور آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے، پاکستان کی عوام جو پروگرام دیکھ رہی ہوں کی کیا رائے ہے، سزائے موت ایز اے کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے یا نہیں. جی قصوری صاحب. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں دونوں اسلامک لا اور اینگلو سیکسن لا دونوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا. جہاں تک اینگلو سیکسن لا کا تعلق ہے، ہمارے ہاں جو مرڈر کی جو سزا ہے 302 کی، وہ دو سزائیں ہیں. ایک تو ہے کیپٹل پنشمنٹ اور دوسری ہے لائف امپریزنمنٹ. فار لائف امپریزنمنٹ یو ہیو ٹو بلڈ اے میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس، یعنی آپ کو کورٹ کو آرگو کرنا پڑتا ہے کہ یہ قتل تو ہوا ہے، وہ آپ مانتے ہیں، بٹ میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس کو بلٹ اپ کرتے ہیں. میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس ہو سکتی ہے مارنے والے کی، قاتل کی عمر کم ہے، بڑھاپے کی عمر ہے، عورت ہے، اور بہت ساری چیزیں. جذبات عورت کے لیے ڈفرنٹ لا ہے یہاں پہ؟ نہیں، مطلب کہ عورتوں کو بھی اسی مل جاتا ہے. تو میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس بلٹ اپ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ سکسیڈ کر جائیں کورٹ کو کیری کرنے کے ساتھ اپنے کہ یو ہیو بلٹ اپ اے میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس، تو وہ جو کیپٹل سینٹنس ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے لائف امپریزنمنٹ میں. یہ تو ہے اینگلو سیکسن لا. جہاں تک مسلمانوں کا اسلامک قانون ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر پہلے تو قصاص کی بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی ناک کا بدلہ ناک اور کان کا بدلہ کان اور خون کا بدلہ خون. اور لیکن ساتھ یہ کہا گیا کہ اگر آپ اللہ کے نام پر اس کو کسی کو معاف کر دیں تو وہ تو اللہ کی ذات ہی اس کا اجر دے گی. لیکن دوسرا جو ہے وہ ہے کمپنسیشن، دیت، یعنی جو اپنے وارثان ہیں مقتول کے، اس کو اپنا کمپنسیشن دے کر یو کین بائی دی رائٹ ٹو لیو. تو سر آج آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے کہ پاکستان میں کیپٹل پنشمنٹ جو ہے سزائے موت نہیں ہونی چاہیے؟ اس اسپرٹ کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں دو ہیں کانسیپٹ سزا کے. ایک ہے ریٹریبیوٹری،
اور دوسرا ہے ریفارمیٹری. یہ دنیا میں بدلا ایک بدلا ہے, دوسرا ہے کہ ریفارم کرو اس کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو ریٹریبیوٹی سینٹنس دیتے ہیں تو وہ تو بندہ ایک جو سوسائٹی سے لوز ہو گیا, وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا. لیکن معاشرے کو چاہیے کہ اس کو ریفارم کر کے واپس معاشرے میں لے کے آئے. could be that he is a useful person. یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو سر اس میں آ گیا. فرزانہ باری صاحب پہلے بتا دیجیے آپ دیت کے لا کو کس طرح دیکھتی ہیں جس میں آپ کمپنسیشن دیتے ہیں؟ میرا خیال ہے دیت کا جو لا ہے اگر پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو مس یوز ہو رہا ہے وہ دیت کا قانون ہے. خاص طور پہ کاروکاری کی جو آپ دیکھیں کلنگز ہوتی ہیں یا آنر کے جس کو میں کہتی ہوں, جو لوگ کہتے ہیں سو کال غیرت کے جس کو میں کہتی ہوں بغیرتی کے قتل کیے جاتے ہیں, اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ولی جو ہے اگر باپ نے قتل کیا تو بھائی ولی بن جاتا ہے, معاف ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا بہت زیادہ مس یوز ہے. اور خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ مرڈر کے کیسز کے اندر دیت کا جو ہے وہ قانون جو ہے ریمن ڈیوس میں مس یوز ہوا ہے اس کا. بالکل ہوا ہے. آپ دیکھیں پوری قوم آپ نے دیکھ لیا اس کا, انہوں نے اس کا ٹھیک ٹھاک استعمال کیا اور وہ بالکل دن دہاڑے اس نے سب کے سامنے قتل کیا تھا اور وہ سزا سے بچ نکلا. تو ایک تو یہ ہے کہ خاص طور پہ مطلب ایز اے ویمن ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مرڈر کے کیسز کے اندر جو ایک تو یہ کہ مرڈر کو آپ نان کمپاؤنڈیبل کا مطلب یہ ہے کہ آؤٹ آف کورٹ آپ کوئی بھی سیٹلمنٹ نہیں کر سکتے, مطلب عدالت سے باہر کوئی اس میں وہ نہیں ہو سکتا سمجھوتا. اور مرڈر کے کیس کے اندر اگر عورت کا قتل وہ ہوتا ہے, اس کو آپ قتل کرتے ہیں تو اس صورت میں ریاست کو اس کا ولی بننا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس کے گھر کا کوئی اور فرد اس کا ولی بن جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ قصاص دیت کا قانون جو ہے وہ مجھے پتا ہے آپ ایگری نہیں کرتی کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے. بالکل why not؟ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے ہمارا تو ایک اصولی موقف ہے اس کے اوپر, اور ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے خاص طور پہ پاکستان کے کانٹیکس کے اندر کہ ہمارے ہاں تو انصاف بکتا ہے. پولیس کو آپ دیکھ لیں تو جو کچھ وہاں پہ حالات ہیں, رشوت, اور جس طریقے سے آپ دیکھیں پروسیکیوشن, جس طرح سے جھوٹی گواہیاں آتی ہیں عدالتوں میں, جس طرح سے پیسے چلتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کانٹیکس میں تو یہ بالکل ہی اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک آپ کا بھٹو کا بھی ایک پاکستان کا بڑا فیمس کیس ہے جو کہ آج مطلب ثابت ہو گیا کہ خود جن ججز نے فیصلے دیے انہوں نے کہا کہ یہ ایک عدالتی قتل تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک انسانی نہیں, وہ ایک ٹھیک ہے وہ اپنا وہ رکھتے ہیں, لیکن پوری قوم کو پتا چل چکا ہے کہ یہ جو تھا ان کا مرڈر تھا وہ ناجائز تھا اور اس کو وہ عدالتی قتل قرار دیا جا چکا ہے. ایک بات جو میں مطلب میں اس میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ بنیادی طور پہ ہمارے ہاں کیونکہ اس کی پاسبلٹی بہت زیادہ ہے کہ لوگوں کو غلط سزائیں ہو سکتی ہیں. تو میرے نزدیک اگر 10 لوگ جنہوں نے جرم کیا ہوا ہے اگر وہ بچ نکلے تو میرے لیے شاید وہ ٹھیک ہے, قابل قبول ہے, تو وہ میرے لیے ایکسیپٹیبل. سے پہلے بریک پہ جاؤں تو اگر یہ ساری پاکستان کی پرسپشن یہ ہے کہ یہ عدالتی قتل ہے بھٹو صاحب کا, اور آپ آبویسلی اس کے محرکات میں شامل ہیں, آپ نے تو آپ بلند بانگ کہتے ہیں آپ نے دلوائی پھانسی ان کو, پھر آپ آج کس طرح پھانسی کو اپوز کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی ہیڈ گون ٹو ٹیک اے جسٹس, انصاف, اور انصاف ہوتا ہے قانون کے مطابق. راج الوقت ججز آج خود بتاتے ہیں, وہ ججز نے کہا نسیم شاہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ. چیز یہ ہے کہ جہاں تک نسیم حسن شاہ صاحب کا تعلق ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ سوال پوچھ لیا تو سب تھوڑا سا پیشنس سے سن جواب لے لیجیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس مقدمے کو 7 ججز نے سنا اور 4-3 کا فیصلہ ہوا. 4 نے سزائے موت دی, 3 نے بری کر دیا. دین بھٹو فائلڈ اے ریویو میں 7 کے 7 ججز, وہ ججز جنہوں نے بھٹو کو بری ذمہ ڈکلیئر کر دیا, انہوں نے بھی بھٹو کو کی ریویو کو ڈسمس کر دیا یونینیمسلی. یہ پوائنٹ جو ہے تو آپ کہتے ہیں مسٹیک نہیں تھی یہ. نہیں, میں آگے چلتا ہوں. پھر دیکھیے بریک پہ جانے سے میں بریک کے بعد آپ کے پاس آ جاؤں. ویورز آبویسلی بھٹو صاحب کا تذکرہ اس لیے آیا, میں نے شروع میں انٹروڈکشن بھی دیا تھا کہ ان کو پھانسی لگی, اور فرزانہ باری صاحبہ کی یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں عام تاثر یہی ہے رائٹلی اور رانگلی کہ وہ عدالتی قتل تھا. تو کیا ایک انوسینٹ شخص کو ہم بچا سکتے ہیں اگر سزائے موت چینج کر دیں؟ یہ فرزانہ باری صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو ہے, اور ریفارم کے لیے پھانسی نہیں ہونی چاہیے قصوری صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن جو اپوزٹ ویو کے لوگ ہیں وہ ہم آپ کو ان سے ملاقات کروائیں گے اس پروگرام میں. بریک کے بعد اپنی رائے دیتے رہیے گا. اس پروگرام میں سامنے اسکرین پہ آپ کو آپ کا نام اور شہر کے ساتھ کی رائے آ رہی ہے کہ سزائے موت ایز اے کیپٹل پنشمنٹ پاکستان میں ہونی چاہیے یا اس کو چینج ہونا چاہیے. پروگرام واپس آتے ہیں بریک کے بعد.
پروگرام میں آپ دوبارہ خوشامدید کہتے ہیں. پاکستان میں جب سے زرداری صاحب کی حکومت آئی ابھی تک کسی سزائے موت پر عمل درآمد نہیں ہوا یا نہیں دی گئی, اور پرسیپشن یہ ہے کہ شاید یہ گورنمنٹ جو ہے وہ سزائے موت کے خلاف ہے. ہمارے آج کے پروگرام میں جو ڈسکشن اب تک چلی ہے وہ ایک سائڈ کا ویو آپ کے سامنے آیا ہے. آبویسلی قصوری صاحب, فرزانہ باری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ریفارم کرنے کے لیے جو لوپ ہولز ہیں جسٹس سسٹم میں, اس کی وجہ سے انوسینٹ لوگ نہ مرے تو پھانسی کی سزا ختم کر دینی چاہیے, اور اس کی جگہ عمر قید یا دوسری چیزیں. ابتسام صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ نے ڈسکشن تو سن لی, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کا اوپینین یہی ہے کہ پھانسی کی سزا ختم نہیں ہونا چاہیے. کیوں آپ سوچتے ہیں ایسا کہ پھانسی کی سزا ختم نہیں ہونی چاہیے پاکستان سے؟ دیکھیں, میں پہلے اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی ہر بندے کو قتل کرنے کا حامی نہیں ہے, بلکہ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا. جس نے ایک انسان کو بغیر جرم کے مارا ہے اس نے ایک کو نہیں مارا بلکہ پوری انسانیت کو مارا ہے. لیکن بعض ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جہاں پر جرم کی نوعیت اتنی شدید ہوتی ہے کہ ایسی صورت میں ڈیتھ پینلٹی کے علاوہ کوئی اور سزا جو میں سمجھتا ہوں کہ جرم کے لحاظ سے اسے مطابقت نہیں رکھتی. اور ابھی مجھ سے پہلے فردانہ باری صاحبہ نے ایک بات کو پن پوائنٹ کیا ہے, کاروکاری کیس کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ دیت کو مس یوز کیا جاتا ہے. اگر وہ دیت کو مس یوز کیا جاتا ہے تو الٹیمیٹلی قصاص ہونا چاہیے. اگر آپ دیت کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور قصاص کی بھی مخالفت کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو پنشمنٹ یا جسٹس سسٹم کو پوری طرح ڈینائی کر رہے ہیں. آپ کو کسی ایک مقام کے اوپر ٹکنا پڑے گا, اور آپ کو بعض جرائم جن کے اندر قتل عمد شامل ہے, جن میں شادی شدہ آدمی کا زنا شامل ہے, گینگ ریپ شامل ہے, کاروکاری کے واقعات شامل ہیں, غیرت کا قتل شامل ہے, تمام کے تمام ٹیررزم شامل ہے. یہ تمام کے تمام واقعات ایسے ہیں کہ جن کے اندر ڈیتھ پینلٹی. آپ ایک منٹ ٹھہر جائیں. فرزانہ باری صاحبہ, آپ ایگری کرتی ہیں کہ بات سے کہ اگر obviously اگر آپ نے انوسنٹ لوگوں کو بچانا ہے, لیکن یہ ایکسٹریم لیول کے کرائمز ہیں پاکستان میں ہوتے ہیں, آپ خود کہہ رہی ہیں. جی جی بالکل ہوتے ہیں. دیکھیں میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ قصاصاً دیت کا, دیکھیں ایک اسلام میں یا اس زمانے میں جب جیلیں نہیں ہوتی تھیں اس وقت کوئی یہ عقوبت خانے تو نہیں ہوتے تھے, جیلیں نہیں ہوتی تھی. جو جرم ہوتا تھا اس کی ادھر ہی سزا ہو جاتی تھی, کسی نے چوری کر لی اس کے ہاتھ کٹ کے. تو وقت کے ساتھ ساتھ مطلب یہ ہے کہ جسٹس سسٹم کے اندر جو ہے مطلب آپ نے انصاف کا بول بھالا کرنا ہوتا ہے نا, جو کہ اسلام کی روح ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ, اور خاص طور پہ اگر اسلام کے اندر دیکھا جائے تو صرف 2 جرائم ہیں جن کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے یہ قتل کے کہ یہ جس میں آپ سزائے موت دے سکتے ہیں. سنسار ہے تو نہیں, سنسار اسلام کے اندر بالکل بھی نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں ہے. یہ بھی ایک مس انٹرپریٹیشن ہے کیونکہ یہ یہودیوں کے دور میں تھا, جس کو انفیکٹ اسلام کے دور میں کبھی کسی کو صاحب وہ تو کہہ رہی سنسار بھی نہیں ہے, سزا ہے ہی نہیں ہے. اچھا, یہ تو ایک الگ ایشو ہے, سنسار ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر تو باقاعدہ حدیث میں باقاعدہ واقعات موجود ہے کہ سنسار کی سزا دی گئی ہے اور اسے کنٹینیو رکھا گیا. لیکن یہ الگ بات ہے, یہ قرآن اور سنت کو ملا کے اسلام بنتا ہے. صرف قرآن جو ہے نا اس کا نام اسلام نہیں ہے. ہر بندہ منہ اٹھا کے انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتا, بلکہ نبی علیہ السلام کی بات کو اہمیت دینی پڑے گی, ان کے اسوے سے ہمیں رہنمائی لینی پڑے گی اس مسئلے میں. رسول پاک کے زمانے میں جو کیس ہوا غمادیہ کیس, بالکل تو غمادیہ جو تھی اس نے آ کے اپنا کنفیشن کیا کہ میں نے یہ کیا ہے فیل. تو حضور نے کہا کہ تم سدائی تو نہیں ہو, دیکھو تمہارے خلاف یہ سٹیٹمنٹ پڑھا جانا ہے. یعنی جو اپنا آج کے ماڈرن لا میں ہے کہ اس کو بتایا جائے, میجسٹریٹ بتائے کہ یہ تمہارے خلاف پڑھا جانا ہے. تو کیونکہ اس کے خلاف جو ڈائریکٹ شہادت جو تھی وہ تھی نہیں, تو حضور نے 4 دفعہ اس کو بلایا, اور جب 4 دفعہ اس نے آ کے قبول کیا میں نے کیا, تو پھر اس کو سزا دی. اور جب اس پر سنگساری ہوئی تو جب حضور نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ بھائی بتاؤ کیا ہوا, تو انہوں نے کہا جی وہ جو تھی دوران سزا وہ بھاگ پڑی. اب دیکھیں بڑا خوبصورت میں چیز بتانے لگا ہوں. حضور نے کہا کہ تم نے کاش کہ تم نے اس کو چھوڑ دیا ہوتا, کیونکہ اس کا جو بھاگنا تھا وہ ریٹریکشن تھا, اس کا کنفیشن سے اس نے ریٹریکٹ کر لیا تبھی وہ بھاگی اسی. تو حضور نے کہا آپ نے جو بات جو ہے وہ اصل میں یہ مائز بن مالک الاسلم نے کیس کیا, غامدیہ کیس میں تو کنفیشن کے بعد انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا تھا. ریٹریکشن کی بات اور ہے, لیکن الٹیمیٹلی یہ بات تو ثابت ہوگی کنفیشن ہو یا وٹنسز موجود ہوں, الٹیمیٹلی تو اس کے اندر رجم کی سزا دی گئی ہے نا. رجم کی سزا کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں ہے. بات تو اس وقت صرف یہ ہو رہی ہے کہ ڈیتھ پینلٹی, اصل میں میرا خیال ہے ڈیتھ پینلٹی پہ دوبارہ آنا چاہیے. ڈیتھ پینلٹی کے بارے میں یہ بات ہے, بعض جرائم میں جب ڈیتھ پینلٹی لا میں موجود ہے, قرآن میں موجود ہے, میں سمجھتا ہوں ان کو اب دیت کو ایک طرف کنڈیم کرتے ہیں, دوسرا قصاص کو بھی نہیں مانتے, تو اس کا مطلب پھر دینا کیا چاہتے ہیں. تو پھر تو مجرموں کو فری ہینڈ مل گیا بچنے کے لیے. آر کا جرائم کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو پھر کرنا پڑے گا نا.
یہ فضانہ باری دیکھیں، صاحبہ سب سے بڑی مجرموں کو بات فری ہینڈ ہے، مل رہا ہے۔ دیکھیں یہ جس قسم کی سزاؤں کی باتیں کر رہے ہیں اور جس قسم کے قوانین کی باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں اسلام کے اندر مطلب یہ تصور ایون فلاحی ریاست کا تصور ہے، اور اس کے بعد مطلب اس میں یہ جو سزائیں ہیں، بلکہ اس وقت بھی ان کو ختم کر دیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، گو کہ میں کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں، لیکن حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب قید پڑا تو انہوں نے سسپینڈ کر دی، انہوں نے کہا کہ جس معاشرے کے اندر آج ہم کس معاشرے میں بیٹھ کے ان سزاؤں یہ سزائیں دینے کی بات کرتے ہیں، کسی جگہ تو ہونی چاہیے نا سزا۔ اسی معاشرے کے اندر گینگ ریپ ہوتا ہے 4 سال کی بچی کے ساتھ، اسی معاشرے کے اندر موب جو ہے لوگوں کو مار دیتا ہے سیال کوٹ کے اندر۔ آپ کے لا کے اندر اس کی سزا موجود ہے نا، وہ تو ہے نا ڈیتھ پینلٹی، اس کی ایکسٹریم گینگ ریپ کی سزا ڈیتھ دیکھیں پینلٹی میں ایک بات اور بھی یہاں پہ واضح، ویسے تو یہ ہے کہ ان جیسے جو اسلامک اسکالرز آپ بلاتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر آپ کو اس کے ساتھ جو انتہائی میں سمجھتی ہوں کہ پروگریسو اسلامک اسکالرز ہیں جیسے غامدی صاحب ہیں، ایسے لوگوں کو ان کے ساتھ بلایا کریں تاکہ عوام کا اسلام کے بارے میں جو ہے وہ صحیح، کیونکہ میں اسلامک اسکالر بالکل شک ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بالکل اسلام کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کی شکل اس طرح سے بگاڑ دی ہے۔ آپ کو غامدی صاحب ابھی ان کا پورا ایک مطلب وہ اس کا تناظر جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، کیونکہ ہم لوگوں کا تو اسلام کے اوپر اس طرح کی دسترس نہیں ہے، نہ ہم زیادہ بات کر سکتے ہیں۔ میں تو اتنا جانتی ہوں ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ میں خدا کے سامنے میں سمجھتی ہوں کہ اسلام جو ہے اس کے اندر انصاف جو ہے، سوشل جسٹس جو ہے وہ اس کی بنیاد ہے، لہٰذا کوئی ایسی چیز جو آج کے کانٹیکس میں آپ کی عقل، استدلال اور آپ کی سوشل جسٹس سے منافی ہے تو آپ اس کو اسلام کے نام پہ نہیں لوگوں کو اس کا مطلب انڈیویجول بندے کی سوچ میں چلیں گے آپ کے حوالے سے۔ ہاں میں ان کو یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو ٹیمپر کرتے ہیں اور اصل ترجمے کو بدلتے ہیں ان کو انٹرپریٹیشن قبول ہے، اور آپ یہ کس طرح فیصلہ کریں گے کہ میری وزڈم جو اس کی بنیاد پر سارے فیصلے ہونے چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں یہ کولیکٹیو ہیومن وزڈم جو ہے اور صدیوں کی انٹرپریٹیشن جو ہے اس کو ڈینائی کر دیا جائے ایک بندے کے فتوے کی بنیاد پہ یا اپنے فتوے کی بنیاد پہ۔ میں آپ کو اوپن یہاں پہ کہتا ہوں غامدی صاحب کو بھی لے کے آئے، غامدی صاحب ایڈمٹ کریں گے باقاعدہ مولانا امین حسن اصلاحی نے تدبر قرآن میں، اور غامدی صاحب نے یہ بات کہی ہے بغیر طور پہ فساد فی الارض کی سزا کے طور پہ رجم کو کیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے، اس کو وہ زنا کی سزا کے طور پہ نہیں لیتے، لیکن گینگ ریپ جیسے ایشوز کے اوپر وہ بھی ایڈمٹ کریں گے کہ یہاں رجم کرنا چاہیے۔ اب آپ کس طرح کی ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں؟ آپ اسے کوئی ہمدردی نہیں، جیسے گینگ ریپ کیا جا رہا ہے، جسے قتل کیا جا رہا ہے، جسے جناب سنپ کیا جا رہا ہے، اس کے حق میں آپ کیوں نہیں لوگ آواز اٹھاتے؟ یہ کس طرح کی بات ہے کہ جو مجرم جو ہے، جس نے گینگ ریپ کیا، جس نے استحصال کیا، جس نے ایکسپلائٹ کیا، جس نے کاروکاری کی، غیرت کے نام پہ قتل کیا، ہم لوگ ہیومن رائٹس کو اٹھانے والے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ ہیومن رائٹس کا تصور ہی ویک کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ کون سا ہیومن رائٹس؟ آپ مجرم کی حمایت کرتے ہیں، اس کو بھی ہیومن رائٹس کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو رجم ہے، لوگوں کو بتائیں رجم کیا ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں رجم سنساری جو رجم ہے، سنساری ہے، یہ ایک ایکسٹریم پنشمنٹ ہے، اور اس کے اوپر جو ایویڈینشلی جو لا ہے، لا آف ایویڈنس ہے کہ 4 چشمدید گواہ، بالکل 4 چشمدید گواہ تو آدمی ساتھ نہیں لے کے چلے گا، اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی ریئر پنشمنٹ ہے، ویری ریئر پنشمنٹ۔ اس کا مطلب پبلک میں وائلیشن ہے، یہ ریپیٹڈ وائلیشن پھر ہو جائے تعزیر، پھر تعزیر ہے، پھر اسٹیٹ میڈ لا کے تحت حد کی سزا ہوگی اگر 4 گواہ ہیں۔ یہ ویورز اس پروگرام میں 2 گیسٹ آپ اور شامل کریں گے، ہم ان کے بھی ویو سنتے ہیں، اس حوالے سے ڈسکشن جاری ہے کہ پاکستان میں کیپٹل پنشمنٹ پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے دونوں سائڈ کے حوالے سے ہونی چاہیے کہ نہیں، اپنی رائے آپ دیتے رہیے، اس پہ ایس ایم ایس کرتے رہیے ہمیں۔ پروگرام واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ کریں پاکستان میں کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ پروگرام میں جانے سے پہلے فضانہ باری صاحب میں یہ کہتا ریفارم رکھنے کی پوزیشن، ریفارم کرنے کے لوگوں کو سزائے موت نہ ہونے کا قانون انہوں نے کہا، یہ آپ کی پوزیشن یہ نہیں ہے؟ نہیں، میری صرف اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ صرف جو قتل کا جرم ہے وہ واحد ایک ایسا جرم ہے، اگر کسی نے کسی کی جان لی ہے تو اس میں یہ کہتی ہوں کہ پھر اس میں عمر قید ہونی چاہیے، لیکن جس طرح ہمارے یہاں 25 سال عمر قید ہے اس طرح کی عمر قید نہیں، عمر قید ٹل ڈیتھ۔ اس میں میرا یہ پوائنٹ ہے کہ ابھی جس طرح آج کل تو اب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو 25 سال سزا ہوئی، اس کے بعد اس کا اتنی وہ بلکہ ایک کیس کلاسک کیس ہے کہ 25 سال کی سزا ہوئی اور 6 سال سے بھی کم ٹائم میں وہ بندہ باہر آ گیا، کیونکہ اس کے اندر یہ ریمیشن ہوتی رہتی ہے 6 سال 7 سال تک بس۔ نہیں، میں یہ بات کر رہی ہوں کہ قتل کے کیس کے اندر عمر قید کی سزا ہونی چاہیے، لیکن عمر قید کی وہ سزا کا مطلب یہ ہونا چاہیے، اس میں ترمیم ہونی چاہیے کہ ٹل ڈیتھ، یعنی کہ جب تک وہ ان کو باہر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ جب کسی کی جان اور قتل کے علاوہ کوئی اور ایسا جرم نہیں ہے جس کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ ریفارم کا مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
مفتی عبدالقوی صاحب نے جوائن کیا ہے ملتان سے. مفتی صاحب اسلام کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس کے اوپر ایک مسلم معاشرے کا؟ آپ بتا دیجیے اور کس حد تک ایگری کریں گے آپ فرزانہ باری صاحبہ سے یا قصوری صاحب سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی قرآن حکیم جو ہے اس میں دو طرح کے جو قتل ہے النفس بالنفس، کہ اگر کوئی آدمی کسی جاندار کو قتل کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں اس جاندار کو قتل کیا جائے گا، خواہ قتل کرنے والا مسلمان ہو خواہ قتل کرنے والا کافر ہو، کوئی بھی ہو، جان کے بدلے میں جان. یہ دین موسوی میں بھی یہی حکم ہے، دین عیسوی میں بھی یہی حکم ہے، اور قرآن مجید میں اس کے ذکر آ جانے کے بعد دین محمدی میں بھی یہی حکم ہے. اس کے اندر غامدی صاحب کی رائے بھی مختلف نہیں ہے، کسی مسلم سکالت کی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن کا واضح حکم ہے النفس بالنفس. دوسرے قتل کا ذکر اللہ نے کیا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا. میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر بھی آج تک میں نے جتنے دنیا کے اسلامی سکالر سے ملا ہوں کسی نے اس کے بارے میں دوسری رائے نہیں کی کہ جو آدمی بھی فساد فی الارض کرتا ہے اس کے لیے سزا قرآنی حوالے سے وہ قتل ہی ہے. ہاں البتہ جو زنا کے لیے رجم ہے، اور اسی طرح جو آدمی اللہ معاف فرمائے مرتد ہو جاتا ہے اور اس کے لیے حکم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کے بارے میں آج کے زمانے کے جو مختلف سکالرز ہیں ان کی طرف سے ایک یہ بات آتی ہے کہ وہ اپنا جو عقل ہے اس کو پہلے رکھتے ہیں اور احادیث مقدسہ کو اور اجماع امت کو وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے. ان کے مرتد کی سزا موت ہے مفتی صاحب پاکستان میں؟ میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح کی سزا موت پاکستان میں دی جاتی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام کے حوالے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب کسی شخص کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جانا ہے تو اس کو ایسے آلے سے قتل کیا جائے جس کی وجہ سے اس کی روح فوری طور پر نکل جائے تاکہ اس بیچارے کے اندر اذیت نہ ہو. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا فرمان مبارک ہے جیسے قاتل نے قتل کیا اسی انداز سے اس قاتل کو قتل کیا جائے گا، لیکن اس مقتول کے بدلے میں. لیکن یہ جو آج کل سزائے موت ہے جو اس وقت انگریز نے متعارف کرائی، مجھے حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں، کیا انہیں یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ یہ کہیں کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی سزائے موت کو ختم کر دیا جائے؟ اسلام پر تو ان کو اعتراض ہے، قرآن مجید نے جس قتل کا ذکر کیا اس پر ان کو اعتراض ہے، جبکہ ہم سب کے نبی کا رحمت کہہ رہے ہیں اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح اذا قتلتم فاحسنوا القتل، کہ اگر تم حلال جانور کو بھی ذبح کرو تو اچھے انداز سے ذبح کرو، اس انداز سے ذبح نہ کرو کہ اس بیچارے کو تکلیف ہو. یہ پھٹے کے اوپر گردن کے اندر رسے کو ڈالنا اور اس کے بعد مفتی صاحب کیا دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا پوری دنیا میں صرف پاکستانی مسلمان ملک ہے؟ کیا ٹرکی کے لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ ٹرکی میں سزائے موت نہیں ہے؟ ٹرکی سیکولر ہے نا، تو کیا مطلب ہے؟ مطلب مسلمان لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، ریاست کو تو سیکولر ہونا ہی چاہیے. یہ کون سی دنیا میں ہم رہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ریاست کا مذہب ہو؟ مذہب ہر ایک ریاست کے اندر ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، ریاست نے لوگوں کو ان کے رائٹس دینے ہوتے ہیں ہر شہری کو. تو لہٰذا اگر آپ ترکی دیکھیں، آذربائیجان دیکھیں، اور بھی دنیا میں مسلمان ممالک ہیں وہاں پہ. تو آپ کو کیا مطلب خیال ہے کیوں پاکستان میں اس طرح کیوں اتنا ڈفرنٹ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ جس طریقے سے ایک تو یہ کہ جس طرح کی اسلام کی شکل پاکستان میں بگڑی ہے، ٹھیک ہے، جس قسم کی انٹرپریٹیشن، کیونکہ دیکھیں ہر شعبے میں جو لوگ کام کرتے ہیں، ہاں جی، جو لوگ جیسے کہ مفتی عبدالقوی صاحب اور ابتسام الہی ظہیر صاحب بھی انٹرپریٹیشن کر رہے تھے، obviously یہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ پڑھ کے انٹرپریٹ کر رہے تھے تو وہ تو عربی وہی پڑھ رہے ہیں جو کہ لکھی ہوئی ہے. اچھا تو آپ میں اس لیے میں ابھی آپ کو بتا دوں، مثال کے طور پہ اگر ان سے پوچھ لیں کہ سورۃ نساء میں لکھا ہوا ہے لفظ ضربن ہے، اور ہم سب ترجمے پڑھتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر عورت نافرمانی کرے تو اس کو آپ مار سکتے ہیں، اس ورنہ مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور اب مثال کے طور پہ مراکش کی ایک فیمنسٹ خاتون ہے فاطمہ مرنسی، ٹھیک ہے، وہ اس کو عربی زبان پہ بڑی مہارت حاصل ہے. اب ضربن لفظ کا مطلب جو ہے انہوں نے عربک زبان میں اس نے کہا ہے کہ 11 صفوں پہ مختلف اس کے معنی ہیں، اور اس نے ایک لفظ اس میں سے پک کیا ہے کامران، اس کا مطلب ہے ٹو کنسلٹ، بات چیت کرے. تو جب اگر ہم فاطمہ مرنسی کی ان کے ترجمے کو لے کے پڑھتے ہیں تو پھر سورۃ نساء کا ترجمے کا وہ شکل بدل جاتی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ بلکہ اس میں یہ ہے کہ آپ کنسلٹ کریں، بات چیت کریں. ایک سیکنڈ بات چیت نہیں ہوتی تو آپ چھوڑ دیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو قرآن ہے، قرآن جو ہے اگر ہم وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کا
کا لفظ ہے اور خدا کی طرف سے اترا ہے تو اس کو انٹرپریٹ کرنے والے انسان ہیں. اس لیے انسان اور اس کو انٹرپریٹ کرنے والے یہ انسان ہی انتظام صاحب مفتی صاحب جو کر رہے ہیں آپ کے سامنے یہ جو انسان ہے اور جو مرد ہے یہ اپنے انہوں نے تاریخی طور پہ مذہبوں کی صرف اسلام میں یہ نہیں ہوا. اگر آپ دیکھیں عیسائیت کو دیکھیں جوڈائزم کو دیکھیں بدھزم کو دیکھیں مجھے قصوری صاحب نے بھی آنا ہے مردوں نے مس انٹرپریٹ کیا ہے. آپ مس انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں قرآن کریم. دیکھیں اب میں آپ ذرا میری بات سن لیں, سزا بہت بڑی ہونی چاہیے. آپ چلیں ذرا سن لیں. ایران میں ڈیتھ پینلٹی موجود ہے, افغانستان میں ڈیتھ پینلٹی موجود ہے, سعودی عرب میں ڈیتھ پینلٹی موجود ہے, اور یہاں تک کہ یہاں تک کہ عیسائیوں کے ممالک, ایک میں ٹھہر جائیں, عیسائیوں کے ممالک میں ڈیتھ پینلٹی موجود نہیں ہے. یہ جو امریکہ اور جو انگلینڈ وغیرہ ٹیررزم کی سزا کے طور موت نہیں دیتے, یہ تو پری ایمپٹیو اٹیک کی بنیاد سزائے موت دے دیتے ہیں. ہاں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں سزائے موت ہو رہی ہے, آپ کون سے جگہ کہتی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ اور آپ نے مفتی صاحب آپ کو کمنٹ قصوری صاحب پہ آؤں گا. جی مفتی صاحب کمنٹ لینے اس پہ. جی مفتی صاحب. میں یہ عرض کروں گا کہ محترمہ ہماری بہن نے پہلے غامدی صاحب کا نام لیا, پھر ایک محترمہ کا نام لیا. غامدی صاحب کے حوالے سے میں بات کروں یا اس محترمہ کے حوالے سے بات کروں, میں اس بات کو بڑی جرأت سے کہہ رہا ہوں کہ تمام کے ہاں النفس بالنفس کا معنی یہ ہے کہ قاتل نے جس انداز سے قتل کیا اس کے بدلے میں اسی طرح اس کو قتل کیا جائے گا. اور قرآن مجید کا جو حکم ہے فی الارض فسادا ان یقتلوا, اس یقتلوا کے بارے کے اندر یہ محترمہ بھی وہی کہے گی اور غامدی صاحب بھی یہی فرمائیں گے, امیر حسن اسرائیلی صاحب بھی یہی لکھ کے گئے کہ اس کے مراد یہ قتل کرنا ہے. خدا قرآن کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ دیکھیے کہ کلام الہی ہے, اس اللہ کے کلام ہے جس اللہ نے ہمیں عقل دی, جس اللہ نے ہمیں زندگی دی, جس اللہ نے ہمیں احترام دیا. خدا قرآن مجید کو اپنا بازیچہ اطفال نہ بنائیے. قرآن مجید کے جو احکامات ہیں وہ بڑے قطعی ہے, اور میں بڑی جرأت سے یہ بات کہتا ہوں قرآن کا ہر حکم قطعی الثبوت بھی ہے, قطعی الدلالت بھی ہے. اس کے بعد میں اپنی رائے دینا یہ انسان کو اسلام سے بڑا دور لے جاتا ہے. اس لیے میری محترمہ کی خدمت میں یہ عرض ہوگا کہ وہ جو ظرف کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ٹھیک ہے متعدد معنی مسائل کا حل کیا ہے, مطلب انٹرپریٹیشن کا ڈفرنس ہے. النفس بالنفس سے یہی معنی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. جی قصوری صاحب. لیکن بات یہ ہے کہ بنیادی اصول جو فقہ کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر لا کی, ابھی ہمارے ہاں لا قرآن ہے, اگر لا کی زبان کلیئر ہے تو اس میں کوئی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں, کیونکہ اس کی سمپل اس کا لینگویج ہے, اس کو انٹرپریٹ اس کو آپ نے کیری آؤٹ کرنا ہے. اگر کہیں گیپ ہے تو اس کے 3 طریقے ہیں اسلام کے اندر. ایک ہے اجماع, ٹھیک ہے, وچ از اے کنسنسس آف دی جورسٹ. ٹھیک ہے. دوسرا قیاس, دوسرا ہے اجتہاد اور پھر جورسٹک ایکوٹی یعنی ججمنٹ لا, اور تیسرا قیاس. یہ 3 موڈ ہیں کہ جہاں کہیں ایسا ہے کہ جہاں کلیئرٹی نہیں ہے. یہاں تک فقہوں کے 3 ڈفرنسز ہیں کہ اجماع جو آپ کریں گے اور جو اجتہاد کریں گے, تو اگر ایک سنی اجتہاد ہے وہ شیعہ اجتہاد پہ کس طرح اترے گا. کامران صاحب یہ تو بات ہی نہیں ہے, یہ بات تو آپ سے پوچھوں گا, ایک منٹ بریک پہ آئیں گے واپس, تو میں پوچھوں گا ضرور کہ اتنی ڈفرنٹ فقہی انٹرپریٹیشن کے ساتھ یہ آپ جو اجماع کہہ رہے ہیں وہ تو کنسنسس کا ہے, اس کا مطلب کنسنسس. تو اگر ہم سب مسلمان ہیں لیکن ہمارے اتنے بڑے فقہی مسائل ہیں کہ نمازیں پڑھنے کے طریقے تک ڈفرنٹ ہے, روزہ رکھنے کے اوقات ڈفرنٹ ہے, تو اجماع کس طرح ہوگا اس کے اوپر, اس میں ہم بات کریں گے ویورز پروگرام میں اس بریک کے بعد. ویورز پروگرام دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان میں کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت ہونی چاہیے یا نہیں, اس میں ہم بات جاری ہماری. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر لائر ہیں, ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ و ہائی کورٹ کے, کامران شیخ صاحب. شیخ صاحب السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام جی, مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. سر اگر آپ یہ ڈیبیٹ سن رہے تھے تو بس آپ کا میں تجزیہ جاننا چاہوں گا کہ آپ خود بھی لا کو سمجھتے ہیں, انڈیا اور پاکستان کا موازنہ کر کے بتا دیں کہ وہاں پہ بھی آئی تھنک ڈیتھ پینلٹی نہیں ہے, if I am not wrong. جی بالکل نہیں, ڈیتھ پینلٹی ہے وہاں پر, یہ نہیں کہ ڈیتھ پینلٹی نہیں ہے, لیکن میں نے آپ کی بحث سنی ہے اور بحث کا میں سمجھتا ہوں کہ رخ ذرا دوسری طرف چلا گیا, اس طرف چلا گیا کہ بالکل صحیح اسلام صحیح ہے یا غلط ہے, جبکہ اصل بحث یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو قانون رائج ہے وہ تعزیرات کے قانون کے تحت سزائیں ہوتی ہیں. آلدو تھیوریٹیکلی پاکستان کے اندر قصاص میں بھی سزائیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن آج تک حدود میں یا قصاص میں بہت کم سزائیں دی گئی ہیں. ایک تو یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں. دوسرا یہ کہ سزائے موت تقریباً 17 اوفینسز ایسے ہیں جن کے لیے سزائے موت انتہائی سزا کے طور پہ پریسکرائب کی گئی ہے لیجسلیچر میں, اور وہ سارے کے سارے 17 قرآن کے احکامات کے مطابق نہیں ہیں, وہ آپ کے سرکمسٹانسز کے مطابق. جب بھی کوئی بہت سیریس واقعہ ہو جاتا ہے تو چونکہ ہمارے ہاں اکنامک ریسورسز کی اتنی کمی ہے کہ اسٹیٹ رسپانسبلٹی اپنے شولڈر پہ لینے اور ان کو ایڈریس کرنے کی بجائے صرف لیجسلیشن اور سزائیں
انتہائی یا سخت کرنے کی صورت میں اس کو ڈیل کرتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے کہ من حیث بحیثیت مجموعی یہ سسٹم کیسے ورک کرتا ہے۔ اچھا، اب رہی بات ایک انڈیا میں یہ ہے کہ ایکسیپشن اور عمر قید وہاں پہ رول کے طور پر لگائی جاتی ہے جب کبھی قتل ہو جاتا ہے، جبکہ پاکستان کے اندر وہی تعزیری قانون میں میں ایمفیسائز کر رہا ہوں، انتہائی سزائے موت ہے اور عمر قید ایکسیپشن ہے۔ اب ایک ایسا نظام جو کہ ناقص تفتیشی نظام ہے، جہاں پر ملزم کے پاس پسند کا وکیل کرنے کا ایک کاغذی حیثیت رکھنے والا بنیادی حق ہے، اور جہاں کی تفتیش کا نظام اتنا ناقص ہے کہ آپ اس پہ ٹوٹلی نہ ہی وکٹم کے طور پہ نہ ہی ایکیوز کے طور پہ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو غریب آدمی ہے وہ اس جو نظام کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کی بھینٹ چڑھنے کی اہلیت رکھتا ہو، اس نظام کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمر قید رول ہونا چاہیے اور ایکسیپشن ہونا چاہیے، اور وہ ایکسیپشن فساد فی الارض کی کیٹیگریز میں ایک تو اس کو ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ابتسام الہی صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں کہ اس پوائنٹ سے کہ عمر قید کو جو ہے وہ میں نہیں ہونا چاہیے اور ڈیتھ کو ایکسیپشن ہونا چاہیے؟ میں آپ کو بتاؤں، میرے نزدیک عمر قید کی سزا ہیومن رائٹ کی بدترین وائلیشن ہے، اور فردانہ بھائی صاحب نے اس پہ یہ قید لگا دی ٹل ڈیتھ۔ میں ٹل ڈیتھ کی سزا کو سمجھتا ہوں یہ انسانیت کی انتہائی بڑی توہین اور تدلیل ہے، یا تو اس کو باعزت بری کرنا چاہیے یا اسے دیت لینی چاہیے، سزائے موت دینی چاہیے۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ پہلے آلریڈی اس کی پوری زندگی ویسٹ کر رہے ہیں، اوپر سے آپ یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ اس کو ٹل ڈیتھ عمر قید دے دی ہے۔ میں عمر قید کی سزا کا قائل بالکل بھی نہیں ہوں۔ کامران، اس میں پرابلم صرف ایک ہے ان کی بات کا کہ یہ اس ایگزمپشن پہ کام کر رہے ہیں کہ سسٹم واقعی ورک کر رہا ہے، جو سسٹم آئیڈیل آس پاس بھی سسٹم ورک نہیں کر رہا۔ یہ پوائنٹ کامران شیخ صاحب کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے، آگے یہ بات ٹھیک ہے ان کی، سسٹم ورک نہیں کر رہا، سسٹم کو بہتر بنانا چاہیے۔ صاحب کی اور فرزانہ باری صاحبہ کے جی دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، کیا بندوں کو چھوڑ دینا چاہیے؟ ان کی بات اگر میں مان لوں تو بندوں کو بری کر دینا چاہیے۔ نہیں سر، ان کو کوڑے لگائیں، ان کو کوڑے لگائیں آپ ان کو ان کی لائف تو ویسٹ نہ کریں، کم از کم کوڑے لگائیں۔ تعزیرات میں کوڑے ہوتے ہیں کہ آپ وہ کوڑے لگائیں، پھر ہاں لگائیں کوڑے آپ۔ میں وہی تو بات کر رہی ہوں کامران، اگر آپ ان لوگوں کی باتیں سنیں گے نا تو آج وہی جو ابھی بات یہاں پہ ہو رہی تھی کہ اگر اسلام کی بھی بات ہم نے کرنی ہے تو یہ تو انہوں نے تو مسلمانوں کو ہمیں پاکستان میں اتنا بانٹ کے رکھ دیا مختلف فرقوں میں کہ اس کی وجہ سے جو اسلام کے اندر جو انسٹیٹیوشنز رکھے گئے تھے، مطلب جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے جماع کا ہے، اجتہاد کا ہے، وہ انسٹیٹیوشنز بھی ہم انووک نہیں کر سکتے، اتنی کنٹروورشل انہوں نے ہر چیز کو بنا دیا۔ ہر فقہ کے لوگ جو ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں، اور میں اس لیے سمجھتی ہوں کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو اسلام کی روح کے منافی ہے، تو پھر بار بار پیرلل جوڈیشل سسٹم کی ہم کیوں بات کریں؟ ایک بات بتا دیجیے کہ فرزانہ باری صاحبہ جو کہہ رہی ہے نا بات کہ اسلام کی مس انٹرپریشن کر کے جو ہے وہ آپ جیسے لوگوں نے اگر کوٹنگ رائٹ تو اس پوزیشن تک لے آئے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے پاکستان میں مسلم سوسائٹی کا۔ میں رائٹ آپ یہی کہہ رہی ہیں اس طرح کی بات؟ جی جو اسلام کی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو آپ چلائے نہیں سکتے، بنا نہیں سکتے اس ملک میں۔ میں نہایت ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ جو بات محترم شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنے دائرے میں رہنا ہے، ہمیں اپنے عنوان کی طرف جانا ہے، ہمیں قرآن کی طرف یا اسلام کے اس طرف نہیں جانا کہ جس کی وجہ سے یہ معلوم ہو کہ خدا نخواستہ ہماری محترمہ جو بہن ہے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ وہ بھی قرآن مجید کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، اسلام دین حق کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بھی اسی انداز میں گفتگو کرے، میں بھی اسی انداز سے گفتگو کروں۔ جو میرے بھائی علامہ ابتسام الہی ظہیر فرما رہے تھے، میں ان کی تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ تاریخ اسلامی میں اور ہماری جو فقہ اسلامی ہے جہاں اس کے اندر قتل ہے وہاں اس کے ساتھ قید بھی ہے، تو قید کے حوالے سے یہ کہنا نہیں مفتی صاحب میری بات ڈفرنٹ تھنگ، آپ اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں، وہ یہ ڈیتھ کی بات ہو رہی ہے۔ جی ہاں، یعنی مقصد یہ ہے کہ قاتل کے لیے جو ہے نا قتل کی بجائے عمر قید، پھر ان کی بات بالکل درست ہے کہ اگر جو قاتل ہے اس کے لیے صرف ایک ہی سزا ہے کہ النفس بالنفس۔ اللہ کا قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ قاتل کے لیے ایک ہی سزا ہے کہ اس کو جان کے بدلے میں اس کی جان لی جائے گی، یعنی اس کو قتل کیا جائے گا۔ میں بڑے ادب کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ حقوق انسانی والے حضرات
اس مجرم کے لیے اور قاتل کے لیے تو نرم گوشہ رکھتے ہیں، لیکن اس پوری امت کے لیے جو اس معاشرے کے اندر ایک بدترین درندے نے کسی کو قتل کیا ہے، ان لوگوں کے حفاظت کے حوالے سے، ان کی عصمت کے حوالے سے، ان کی جناب زندگی کے اندر حفاظت کے حوالے سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب اس کو قاتل کو سزا نہ دی جائے، قاتل کو یقیناً سزا ملنی چاہیے۔ انسانی عقل بھی یہی کہتا ہے، اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جس طرح کی سزا ہوگی اسی طرح کی سزا ان کو دی جائے گی، تاکہ مسلم ریاست اور ہم تو مسلم یہی معاشرے بات کے کر اندر امن رہے ہیں نظر کہ آئے۔ سزا، میں نے تو بہت واضح طور پہ کہہ دیا کہ قتل کا جو ایک ایسا جرم ہے کہ اگر کسی نے کسی کی جان لی ہے تو پھر اس کو جینے کا اس کو بھی جینے کا اس طرح حق نہیں ملنا چاہیے۔ اس میں نے کہا کہ گینگ ریپ ہے، دیکھیں نا اس کو چھوڑ دیں، قتل سے آگے چلیں گے، گینگ ریپ وغیرہ تو اس سے بروٹل ہے کہ آپ کسی کی زندگی جو ہے اس کو تباہ برباد کر دیں اور اس کے بعد بندہ جو 7 سال قید کر کے بعد پھر ضروری نہیں ہے آپ اس کے لیے، مطلب اس کے لیے بھی آپ 25 سال کی سزا دے سکتے ہیں اس کے لیے، اور پھر اس کے اندر ریفارم کی گنجائش رکھیں۔ دیکھیں اس کے اندر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو ریفارم کیا جائے، وہاں پہ ان کی ایجوکیشن ہو، تربیت کا بندوبست کیا جائے۔ کیوں نہیں ہو سکتے لوگ؟ آپ کا ایکسپیرینس؟ بالکل ریفارم ہو سکتے ہیں جی، کیوں نہیں؟ تو بھٹو صاحب کو عمر قید ملنی چاہیے تھی، قصوری صاحب عمر قید ان کو وہ تو میں نے کہا کہ راج الوقت قانون کا جو تھا اس کے مطابق جو ہونا تھا جو، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ اگر وہ مجرم بھی تھا ان کو ریفارم کے لیے عمر قید ملنی چاہیے؟ جسٹ منٹ، اب میں تھوڑا سا دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان تمام چیزوں کی قانونی تحریریں ہو چکی ہیں۔ مثال طور پر سنی اگر کسی عدالت میں جاتا ہے تو لا اس کو پرزیوم کرتا ہے کہ یہ حنفی ہے، unless he proves otherwise کہ میں حنبلی ہوں یا کچھ اور ہوں، he is presumed to be حنفی، کہ اس پر حنفی لا لگے گا۔ اگر شیعہ کوئی عدالت میں جاتا ہے تو he is presumed to be حسن شاریہ، جو کہ 12 اماموں میں یقین رکھتے ہیں، unless he proves otherwise۔ اب یہ ہے اصول کا فقہ کے۔ اب چیز یہ ہے جی کہ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہاں انتشار ہے، کنسنسس کیسے ڈیولپ کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے، ایک ہے فضائل، دوسرے ہیں مسائل۔ اگر آپ فضائل کی بات کریں، اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی فضیلیت پر گھنٹوں گھنٹوں بات کرتے رہیں، کون کالا کافر ہے جو کہے گا کہ جی بس کرو؟ لیکن جب آپ مسائل کی بات کرتے ہیں، مسائل کیا ہے کہ یہ یا محمد کی مسجد ہے، یہ یا اللہ کی ہے، یہاں امین یہاں سوال پوچھ لوں بس، مجھے بتا دیجیے کہ کلوزنگ پہ آپ بھی بیٹے ہیں ایک مقتول کے، ریگارڈلیس آف دیٹ وہ قتل صحیح تھا یا غلط ہے، جس کسی نے بھی کیا، میں اس پہ ایشو نہیں کر رہا اس وقت، مجھے بتا دیجیے کہ آپ اپنے والد کے قتل کے بعد کیا ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ قاتل ہو کیا ہو، عمر قید ہو یا پھانسی ہو؟ یس اور نو میں نیچرلی میں تو نیچرلی کیا جو اپنی سزائے موت جو تھی، پھر آپ جو وکٹم ہے تو آپ یہی کہہ رہے ہیں دوسرا وکٹم ہی سوچے گا عمر قید کے بجائے پھانسی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، قصوری صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات کی، ان کے والد صاحب کا قتل ہوا تھا، مجھے نہیں پتا کسے قتل کیا ان کا، لیکن جس کسی نے بھی کیا تو وہ ثابت ہو چکا نا، آپ کو کیوں نہیں پتا؟ چلو ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں قصوری صاحب بھی ایٹ دی اینڈ سو شائی ٹو میں نیوٹرل رہنا چاہ رہا ہوں۔ اور دوسری بات، اچھا قصوری صاحب لیکن کہہ یہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی جو ہے وہ پھانسی نہیں چاہتے، پھانسی چاہتے تھے، عمر قید نہیں چاہتے تھے، حالانکہ اس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے ریفارم ہونا چاہیے مجرم کو۔ آج کا پروگرام تھا۔